اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ پیارے اور محترم میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردے میں رہ کے سننے والی میری ماؤں، بہنوں، بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، اور صبح شام اس کی پاکی بولو۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے اس کا ذکر کرنا نصیب فرمائے۔ حدیث پاک کی روشنی میں احادیث کریمہ کی روشنی میں احادیث کریمہ کی روشنی میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ کے محبوب کا ذکر بھی اللہ کا ذکر ہے۔ حدیث میں آیا کہ اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو اپنے ذکروں میں سے ایک ذکر بنایا۔ تو یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں حضور کے ذکر کے لیے، یہ اللہ ہی کا ذکر ہے۔ اللہ کثرت سے اس کا ذکر نصیب فرمائے۔ میں تمام بھائیوں سے بڑی مؤدبانہ عرض کروں گا کہ توجہ کے ساتھ محفل میں بیٹھیں، موبائل سے کھیلنا بند کر کے اپنے موبائل فون کو سائلنٹ موڈ پہ کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ پڑھنے کے دوران کسی کی گھنٹیاں بجیں تو یہ پڑھنے والا ڈسٹرب ہوتا ہے، اور میں تو بالکل بھی بھائی بند کر تو یہ اچھا نہیں لگتا نا، پڑھنے والا بھی ڈسٹرب ہوتا ہے اس سے۔ اور ہم جس مقصد کے لیے جمع ہیں یہاں، میں اتنی دور سے آیا ہوں، یہاں سفر کر کے آیا ہوں یہاں، اور آپ بھی اپنا وقت نکال کے آئے ہیں، تو ظاہر ہے کچھ ہمیں حاصل کرنا ہے۔ یہ کوئی فارمیلٹی تھوڑی ہے کہ آپ نے پروگرام کر لیا اور میں آ گیا اور میں پڑھ لیا، آپ چلے گئے۔ فارمیلٹی نہیں ہے، بلکہ یہاں آنے کا مقصد ہے، اور مقصد اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ ہم توجہ بھرپور نہ دیں۔ بچے چونکہ بچے ہوتے ہیں، ان کی سمجھ نہیں ہوتی ان کو کہ وہ کیا محفل ہے، کون پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، بچوں کو نہیں پتہ ہوتا، لیکن بڑوں کو پتہ ہوتا ہے۔ تو بڑوں کو چاہیے کہ بچوں کو پیار سے، محبت سے سمجھائیں کہ وہ کیسے بیٹھنا ہے محفل میں۔ یہی تو وہ عمر ہے جہاں ان کی تربیت ہونی چاہیے کہ آگے جا کر ہمارا بچہ بھی باادب بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو باادب بنائے اور دین کا سچا خادم بنائے۔ آئیے محبت سے درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو
جہان ہے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ 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 لا موجود الا اللہ لا مشهود الا الله لا موجود الا الله لا مشهود الا الله لا مقصود الا الله لا مقصود الا الله لا معبود الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا إله إلا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا إله إلا الله. اللہ واحد و یکتا ہے ایک خدا بس تنہا ہے. اللہ واحد و یکتا ہے ایک خدا بس تنہا ہے. کوئی نہ اس کا ہمتا ہے کوئی نہ اس کا ہمتا ہے. ایک ہی سب کی سنتا ہے. لا الہ الا اللہ لا إله إلا الله لا الہ الا اللہ لا إله إلا الله لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا إله إلا الله. جز میں وہ ہے کل میں وہ رنگ و بوئے گل میں وہ جز میں وہ ہے کل میں وہ جز میں وہ ہے کل میں وہ رنگ و بوئے گل میں وہ افغان بلبل میں وہ افغان بلبل میں وہ نغمات قلقل میں وہ لا الہ الا اللہ لا إله إلا الله لا الہ الا اللہ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ. بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ. قمری کس کا مستانہ قمری کس کا مستانہ کون چکور کا جانا. یا الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا إله إلا الله لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا إله إلا الله. مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا. مولا دل کا زنگ چھڑا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا. دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا إله إلا الله لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 الا
الله إلا 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 الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا سلام زہر عزت اطلاع محمد زہر عزت اطلاع محمد بنا آسمان منزل ابن مریم بنا آسمان منزل ابن مریم اور گئے لامکان تاجدار مدینہ زہر عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مقام عرش کا فلک فرش کا مقام عرش مقام عرش ان کا فلک فرش ان کا اور ملک خادمان سرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد برائے جناب الہی محمد برائے جناب الہی اور جناب الہی برائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ
وسلم وہ بڑھی چمک کے تجلیاں کہ مٹا دی سب کی تعلیاں دل و جان کو بخشی تسلیاں تیرا نور بارید و ہار ہے وہ شب معراج وہ صف محشر کا تاج کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درود محمد پر آئے جناب الہی جناب الہی برائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا کی رضا چاہتے گئے تو عالم خدا کی رضا چاہتے گئے تو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا اس کے بارے میں تفسیر پڑھیں نا اگر تفسیر میں تو وہ عصا ایسا غضبناک تھا کہ جب وہ اژدہا بن جاتا تھا تو اس کے سامنے جو بھی آ جائے وہ سب کو نگل لیتا تھا درخت آئیں پہاڑ آئیں جو بھی آئے یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے منہ سے پتھر کے چبانے کی آواز سنی ایسا عصا تھا جو آ جائے اس کو نگل جاتا عصائے موسیٰ ایک طرف عصائے موسیٰ اور ایک طرف حضور کا عصا عصائے محمد اعلیٰ حضرت نے کیا شاندار شعر لکھا کہ عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا اور گیروں کا سہارا عصائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا قبولیت اجابت مانے قبولیت اللہ فرماتا ہے کہ ادعونی استجب لکم اللہ فرماتا ہے تو اجابت کے معنی ہے قبولیت میرے آقا جب ہم گناہگاروں کی شفاعت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ فرمائیں گے محشر کے دن جب تک اللہ چاہے گا حضور سجدے میں رہیں گے اور اللہ کی حمد بیان کریں گے ایسی حمد جو کوئی بیان نہیں کر سکا پھر ارشاد ہوگا اے محمد سر اٹھائیے سوال کیجئے پورا ہوگا شفاعت کیجئے قبول ہوگی شفاعت کیجئے قبول ہوگی ایک اور روایت میں آتا ہے حضور جان عالم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ شفاعت کو میری دلہن بنا دیا گیا شفاعت حضور کی دلہن اور آپ جانتے ہیں نا حضور کی جو دلہنیں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں
تو ان معنوں میں شفاعت تو ہماری ماں ہوئی نا، اور ماں کبھی چاہے گی بچہ جہنم میں جائے؟ میرے اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے تو قلم توڑ دیا. آپ فرماتے ہیں کہ گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی، دلہا نبی علیہ السلام ہوگا. سبحان اللہ. شفاعت دلہن ہے. اب ان تمام چیزوں کو سن کے ذرا یہ شعر سنیں کہ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دعا بڑی ناز سے بڑھی. جب ناز سے بڑھی تو اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اور جب دعا مقبول ہوئی تو کیسے آئی؟ اجابت کا سگرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا سگرا عنایت کا جوڑا. سوال کیجئے پورا ہوگا اور شفاعت کیجئے قبول ہوگی. عنایت کا اجابت کا سگرا عنایت کا جوڑا، ارے دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو حضور شفاعت کریں گے اور جو واقعی حضور کے غلام ہوں، جو واقعی حضور کے غلام ہوں، واقعی حضور کے غلام سچے سچے، جن پر یہ زیب دے کہ ہم کہہ سکیں یہ غلام ہیں، تو ایسے غلام جو ہوتے ہیں اعلیٰ حضرت کی طرح، وہ کہتے ہیں کہ پل صراط اگر باریک ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، ٹھیک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، ٹھیک ہے، تجھے ڈر کا ہے. ارے ذرا دیکھ تو صحیح، حضور وہاں موجود ہیں اور حضور کے لبوں پر دعا کیا ہے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ رضا پل سے آپ وجد کرتے گزریے، رضا اس نازک پل پر بھی، اس دھار والے پل پر بھی جو جہنم کے اوپر بنایا ہوا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رضا پل سے آپ وجد کرتے گزریے. کیوں؟ ارے کیونکہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. کلام اعلیٰ حضرت کی فرمائش کی ہوئی ہے مجھے، یہ بھی فرمائش میں شامل تھا، اور یہ کلام جو پڑھ رہا ہوں یہ بھی فرمائش میں، اگلا بھی فرمائش میں. یہ کلام اعلیٰ حضرت کا ہے اور بڑا ہی ایک بہت ہی اچھے رنگ والا کلام ہے، اور ایسی زمین پر نعت لکھنا یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہوتی. اتنا مشکل کاف ردیف کا استعمال کرنا. جو بنوں پر ہے، جو بنوں پر ہے بہاریں چمن آرائیے دوست، جو بنوں پر ہے، جو بنوں پر ہے بہاریں چمن آرائیے دوست، خلد کا نام نہ لے بلبل شیدائیے دوست، خلد کا نام نہ لے، خلد کا نام نہ لے،
خلد کا نام نہ لے بلبل شیدا یہ دوست جو بنوں پر ہے بہارے چمنا رائے دوست جو بنوں پر ہے او تھک کے بیٹھے تو در دل پہ تمنا یہ دوست کہاں ڈھونڈ رہا ہے محبوب کو اور محبوب کو کہاں ڈھونڈ رہا ہے ادھر ادھر ڈھونڈ رہا ہے چل ڈھونڈ لے اور جب نہ ملے نا وہ تھک جائے نا ڈھونڈ کے جب تھک جائے نا ڈھونڈ کے تو پھر ایک کام کرنا اپنے دل کے دروازے پہ بیٹھ جانا در دل پہ بیٹھ جانا دل کے دروازے پہ بیٹھ جانا کیوں اگر تو واقعی عاشق ہے تو محبوب تو در ہے اگر واقعی تو عاشق ہے تو پھر محبوب تو تجھ سے دور ہی نہیں وہ تو اندر ہی دل میں ہے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ تھک کے بیٹھے تو در دل پہ تمنا یہ دوست ارے کون سے گھر کا اجالا نہیں زیبا یہ دوست کون سے گھر کا اجالا نہیں زیبا یہ دوست جو بنوں پر ہے جو بنوں پر ہے اور مہر کس منہ سے جلو تاری جانا کرتا مہر کس منہ سے جلوداری جلوداری کہتے ہیں ساتھ ساتھ چلنا ہمراہ چلنا حضور تو 70,000 پدوں میں تشریف لائے دنیا میں ورنہ سورج کی روشنی تو کچھ نہیں سورج کی روشنی کیا ہے سورج بنا بھی تو حضور کے صدقے میں یہ تو حضور کے دسترخوان کی جلی ہوئی روٹی ہے سورج جو ہے نا یہ حضور کے جود و کرم کے دسترخوان کی جلی ہوئی روٹی ہے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ مہر کس منہ سے جلوداری جانا کرتا سائے کے نام سے بیزار ہے یکتا یہ دوست سائے کے نام سے بیزار ہے یکتا یہ دوست جو بنوں پر ہے اور یہ جو شعر پڑھنا ہوں یہ شاعری کی ایسی صنعت سے ہے کہ نعت میں یہ صنعت کا استعمال کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں نعت میں اس صنعت کا شعر کہنا یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں سنیے گا امام کہتے ہیں کہ مرنے والوں کو یہاں ملتی گئے عمریں جاوید مرنے والوں کو یہاں ملتی گئے عمریں جاوید زندہ چھوڑے گی کسی کو نہ مسیحا یہ دوست زندہ چھوڑے گی کسی کو نہ مسیحا یہ دوست جو بنوں پر ہے حضور جیسا کوئی نہیں ان کو یکتا کیا اللہ نے یکتا کیسا اور کیوں ان کو یکتا کیا اور خلق بنائی
یعنی ان کو یکتا کیا اور خلق بنائی یعنی انجمن کر کے تماشا کرے تنہائی دوست انجمن کر کے تماشا کرے تنہائی دوست جو بنوں پر ہے. معراج کی شب حضور کعبے میں بھی نہیں اور حضور عرش پر بھی نہیں, لا مکان. حضور کعبے میں بھی نہیں, حضور عرش پر بھی نہیں. تو پھر کیا ہوا؟ کعبہ و عرش میں کوہرام گئے ناکامی کا. کدھر ہیں آقا؟ کدھر ہیں؟ کدھر ہیں؟ کدھر ہیں؟ کعبہ و عرش میں کوہرام گئے ناکامی کا. آہ کس بزم میں ہے جلوائے یکتائی دوست. آہ کس بزم میں ہے جلوائے یکتائی دوست جو بنوں پر ہے. حسن بے پردہ کے پردے نے مٹا رکھا گئے. حسن بے پردہ کے پردے نے مٹا رکھا گئے. ڈھونڈنے جائیں کہاں جلوائے ہر جائیں دوست. ڈھونڈنے جائیں کہاں جلوائے ہر جائیں رو تو جو بنوں پر ہے. حضور جب تشریف لائے دنیا میں, آپ سب جانتے ہیں کہ حضور نے آتے ہی سجدہ فرمایا. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ حضور جب آئے تو محراب کعبہ بھی جھک گئی. محراب کعبہ کیوں جھکی؟ محراب کعبہ کیوں جھکی؟ سنو, اعلیٰ حضرت نے جواب دیا. شرم سے جھکتی ہے محراب. شرم آ گئی محراب کو, شرم آ گئی. کس بات پر؟ شرم سے جھکتی گئے محراب کہ ساجد حضور. حضور سجدے میں, اس کو شرم آ گئی, وہ جھک گئی. شرم سے جھکتی گئے محراب کے ساجد حضور. دیکھو دیکھو سجدہ کرواتی ہے کعبے سے جبھی سائی دوست. سجدہ کرواتی ہے کعبے سے جبھی سائی دوست جو بنوں پر ہے. طور پر کوئی موسیٰ علیہ السلام, کوئی چرخ پہ عیسیٰ علیہ السلام. طور پر کوئی چرخ پہ اور یہ عرش سے پار. طور پر کوئی چرخ پہ اور یہ عرش سے پار. سارے بالاؤں پہ بالا رہی بالائی دوست. سارے بالاؤں پہ بالا رہی بالائی دوست جو بنوں پر ہے. پہلے کے امتیوں میں یہ معاملہ تھا کہ جب ان کی نافرمانیاں بڑھ جاتی تھی نا
تو ان پر فوراً عذاب آ جاتا تھا، بستیاں الٹ دی جاتی تھی، طوفان بھیج دیا جاتا تھا، پتھروں کی بارش ہو جاتی تھی، شکلیں بندروں جیسی ہو جاتی تھی۔ آپ پڑھتے ہیں قرآن میں، اللہ نے بیان کیا ہے نا قرآن میں دوسری امتوں کا ذکر، اور وہ کیسے کیسے رسوا ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے معراج کی شب اپنے محبوب سے پوچھا، اے محبوب ہم نے سب سے آخر میں آپ کو مبعوث کیا، آپ کو غم تو نہیں؟ عرض کی مولا کوئی غم نہیں۔ اللہ پوچھتا ہے محبوب آپ کی امت کو سب سے آخری امت بنایا، غم تو نہیں؟ عرض کرتے مولا کوئی غم نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے محبوب اپنی امت کو خوشخبری سناؤ کہ ہم نے آخر میں اس لیے مبعوث کیا آپ کو اور آپ کی امت کو، آخر میں اس لیے بنایا تاکہ دوسری امتوں کو رسوا کرو اور انہیں رسوا نہ کرو۔ حضور آخری نبی، تاجدار ختم نبوت، حضور آخری نبی، تو حضور کی امت بھی آخری امت۔ اب کوئی امت آئے گی نہیں، اب ہمیں کسی کے سامنے رسوا نہیں ہے، یہ امت کسی کے سامنے رسوا نہیں ہوگی۔ دوسری امتیں ہو رہی ہیں، ان کا ذکر ہے، ان کے ساتھ کیا کیا ہوا، پتھر پر عذاب، پانی کا عذاب، طوفان بھیج دیا گیا، کیا کیا غرق کر دیا گیا پانی کے اندر، کیا کیا زمین الٹ دی گئی، کیا کیا۔ اور ہم وہ امت ہیں جو اب کسی کے سامنے رسوا نہیں ہوگی۔ تو جو اللہ کی نافرمانی کیا کرتا تھا، اور جب نافرمانی کیا کرتی تھی امت، تو اس پر عذاب آ جاتا تھا فوراً۔ لیکن حضور کی امت پر یہ کرم ہے اللہ کا کہ حضور کی امت پر کبھی بھی اجتماعی عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ ہرگز ان کافروں پر عذاب نہ کرے گا جب تک محبوب آپ میں موجود ہیں۔ سورہ حجرات میں ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان لو اللہ کا رسول تم میں موجود ہے۔ تو جو حضور کی موجودگی جو ہے اس سے کفار بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، ورنہ ہمارے عمل اگر دوسری امتوں کو دیکھیں ہم، تو جو وہ اعمال کرتے تھے کیا ہم میں وہ موجود نہیں؟ کیا ہم وہ اعمال نہیں کرتے؟ کیا ہمارے اندر وہ خرابیاں نہیں ہیں؟ لیکن ہم بچے ہوئے ہیں کس کے لیے؟ اس لیے کہ حضور موجود ہے، حضور کی موجودگی کے صدقے میں۔ تو حضور کی موجودگی کا صدقہ کفار بھی لے رہے ہیں، ورنہ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں، جس طرح مسلمانوں پر ظلم ہو رہا اور جس طرح یہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، اور جس طرح ان کی ہیں، تو آ جانا یہ فوراً آ جائے گی نا عذاب۔ لیکن حضور کی موجودگی کا صدقہ یہ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے بڑی پتے کی بات کی۔ امام کہتے ہیں کہ انت فیہم وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، تو عیش جاوید مبارک تجھے شہدائی دو، عیش جاوید۔ تو تو حضور کا شہدائی ہے، اور جب اس آیت نے تو عدو کو بھی دامن میں لے لیا، تو تو حضور کا شہدائی ہے، تجھے تو نہ ختم ہونے والا عیش مبارک ہو، عیش جاوید مبارک تجھے شہدائی دو، جو بنو پر ہے رنج آدھا کا رضا۔ ان کو کیوں نہیں ہوتا، ان کو یہ آدھا پر کیوں ایسا معاملہ نہیں ہو جاتا کہ دھس کیوں جاتی ہے، زمین پھٹ کیوں جاتی ہے، یہ غرق کیوں نہیں ہوتے، آسمان ان پر گر کیوں نہیں جاتا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رنج آدھا کا رضا، چارہ کی کیا گئے جب انہیں آپ گستاخ رکھے، حلم و شکیبائی دو، جو بنو پر ہے۔ حضور بڑے کرم والے ہیں، حضور حلیم ہیں،
حلم والے ہیں، حضور درگزر کرنے والے ہیں، اپنی ذات کے لیے بدلہ لیتے ہی نہیں، حضور درگزر کر دیتے ہیں۔ آج دنیا میں اٹھا لو فائدہ، ان سے کہہ رہا ہوں کل سمجھ پڑے گی، کل سمجھ پڑے گی۔ اللہ نے بڑا ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے ایسے لوگوں کے لیے، ذلت والا، اور منافقوں کے لیے تو بہت زیادہ، سب سے جہنم کے سب سے نچلی درجے لوگ ہیں منافق۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کا وفادار بنائے۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، اے وجہ تخلیق کائنات، اے وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، ہاتھا غم میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اے وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، وصالت کل امامت کل سیادت کل عمارت کل، وصالت کل امامت کل سیادت کل عمارت کل، حکومت کل ولایت کل، حکومت کل ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، حکومت کل ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، اے وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، یہ تور کجا سپہر تو کیا، سپہر کہتے ہیں آسمان کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے تھے اللہ سے ہم کلام ہونے، اور عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھا لیے گئے آسمانوں پر۔ وہ کہاں پہ اس وقت پتہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کون سے آسمان پہ پتہ ہے؟ بھئی 2 کی بھی روایت ہے اور 4 کی بھی، ویسے 2 کی روایت ہے، 4 مشہور ہے، تو 2 کی بھی روایت ہے دوسرے آسمان پر ہے، اور ایک روایت 4 کی بھی ہے چوتھے آسمان پر بھی ہے۔ 2 پہ ہوں یا 4 پہ ہوں، ہیں کہاں؟ یہ آسمان جو ہے وہ مکان میں ہے کہ نہیں؟ مکان سے باہر تو نہیں،
مکان کا سب سے افضل حصہ پتہ کون سا ہے؟ وہ عرش ہے. مکان عرش جو ہے وہ مکان کا سب سے افضل حصہ ہے. کوہ طور کدھر ہے؟ مکان میں ہی. تو سب پتہ ہے، سب جانتے ہیں اس کو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ طور کجا سپہر تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا. یہ طور کجا سپہر تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا. ارے جہت سے ورا وصال ملا، جہت سے ورا وصال ملا. یہ رفعت شان تمہارے لیے ہے، وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا. کوئی بھی کبھی نہ روح امی نہ عرش بری نہ لوح مبی، کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمز کھلی، خبر ہی نہیں جو رمز کھلی. ازل کی نہاد تمہارے لیے ہے، وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا. خلیل و نجی مسیح و سبھی سے کہیں بھی بنی. قیامت کے دن ہر نبی کے پاس جائے گی امت، بات کہیں نہیں بنے گی. سارے فرمائیں گے اذهبوا الى غیری نفسی نفسی، اذهبوا الى غیری نفسی نفسی، اذهبوا الى غیری. کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ. اور جب گھوم کر پھر کر جب حضور کی بارگاہ میں حاضری ہوگی نا، تو حضور نہیں فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، آقا فرمائیں گے انا صاحبکم انا لہا، میں تو ہوں ہی اسی لیے، سبحان اللہ، میں بات کرتا ہوں رب سے. انا لہا کا مجدہ حضور سنائیں گے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ خلیل و نجی مسیح و سبھی سے کہیں بھی بنی. یہ بے خبری کہ خلق پھری، یہ بے خبری کہ خلق پھری. کہاں سے کہاں تمہارے لیے ہے، وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا. اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا. خورشید کا مخفف ہے، خورشید کہتے ہیں سورج. تو شاعری میں یہ روا ہوتا ہے کہ مخفف کر دیا جائے، شارٹ کر دیا جائے کسی لفظ کو. تو خورشید کو چھوٹا کیا تو کیا ہو گیا؟ خور. میرے حضور نے دعا کی تو سورج بھی لوٹ آیا. حضور کی انگلی اٹھی تو چاند بھی سینہ چیر کر کہا لبیک یا رسول اللہ. سبحان اللہ. اعلیٰ تک کہتے ہیں حضور کی شان تو دیکھیں. دیکھیں حضور کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یاد رکھیے گا. چاند کو ٹکڑے کر دینا، سورج کو، یہ حضور کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. علماء فرماتے ہیں حضور کے معجزات تو بے شمار ہیں. ان تمام معجزات میں صرف 2 معجزے ایسے ہیں جو حضور کی شان ہے، جو حضور کی شان کے لائق ہے. باقی یہ چاند کو ٹکڑے کر دینا، سورج کو لوٹا دینا، درختوں سے کلمہ پڑھا دینا، درخت کو بلانا تو وہ آ جانا، پتھروں کو بلانا تو وہ آ جانا، یہ حضور کے لیے کوئی بڑی بات نہیں. 2 معجزے ایسے ہیں جو حضور کی شان کے لائق ہیں. ایک ہے اللہ کا دیدار اور دوسرا ہے قرآن مجید. سبحان اللہ. یہ 2 معجزے حضور کی شان کے لائق ہیں.
اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تابوت تمہارے لیے ہے، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تابوت تمہارے لیے ہے، وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا۔ کوئی ہے اللہ کی جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، جو اللہ نے ہم پر عطائیں کی ہیں، کوئی ہے جو گن سکے؟ کوئی ہے وہ گن سکے اللہ کی عطاؤں کو جو اللہ نے دی ہیں؟ اور ایسی ایسی عطائیں دی ہیں اللہ نے کہ مانگی بھی نہیں ہوتی۔ سب سے بڑی عطا تو یہی ہے نا کہ اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا، مسلمان کے گھر میں پیدا کیا۔ ہم میں سے کسی نے مانگا تھا پیٹ کے اندر، ماں کے اندر، کہ مولا مجھے مسلمان کر؟ کوئی کہے نا مجھے، کوئی جواب تو دے مجھے اس بات کا۔ ہم نے کسی نے بچپن میں مانگا تھا ہم نے ماں کے پیٹ میں کہ یا اللہ مجھے مسلمان کر؟ یہ کتنی بڑی کرم ہے اللہ کا کہ ہمیں مسلمان بنایا اور بغیر مانگے۔ میں اور آپ سانس لیتے ہیں، آپ سانس لیتے ہیں نا؟ آپ لیتے ہو یا خود بخود آتی ہے؟ بس سانس لینے میں کوئی تکلف کرنا پڑتا ہے کہ آپ نیت کریں میں سانس لینے کی نیت کر رہا ہوں، میں سانس چھوڑنے کی نیت کر رہا ہوں، ایسا کرنا پڑتا ہے؟ یہ بغیر آپ طلب کے مل رہا ہے۔ دیکھو کیسی کرم نوازی اللہ کی۔ ایک نعمت بتاؤ جو اللہ کی گن سکتے ہو نا، اتنی نعمتیں۔ اور جو پریشانیاں مصیبتیں ہوں گی مسلمان کے لیے، حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر مسلمان کو کانٹا بھی چبھ جائے نا، کانٹا بھی، تو اللہ اس کا بھی اس کو اجر دیتا ہے اور گناہ معاف کرتا ہے اس کے ساتھ۔ مومن اگر بیمار ہو جائے نا تو بیماری کی وجہ سے اس کو گناہ دھلتے ہیں۔ یعنی کہ ایسی نعمتیں ہیں جو مانگی بھی نہیں۔ اچھا مسلمانوں کے لیے کرم یہ ہوگا کہ جو مسلمان ہوگا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ جو اللہ کا مسلمان بندہ ہوگا، ایمان والا ہوگا، جو ایمان والا ہوگا اس کے لیے جنت ہے۔ اگر کسی نے گناہ کیے ہیں تو گناہ کی سزا بھگت کر بھی وہ جائے گا ضرور جنت میں، جبکہ کافروں کے لیے جنت نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے۔ اور مومنوں کے لیے تو سبحان اللہ، وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ اللہ کے لیے تو مومن کے لیے بڑی کرم نوازیاں ہیں انشاءاللہ۔ سنو میرے آقا کی شان، میرے آقا کا کرم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ ایسی ایسی نعمتیں ہم کو عطا کر رہا ہے، اور یہ سب کیوں ہیں، کس سبب سے ہیں؟ سنو ارادت کہتے ہیں عطائے عرب، اکائی دائی سکڑا ہزار 10,000 لاکھ 10 لاکھ کروڑ 10 کروڑ عرب، الف والا عرب، عین والا عرب نہیں ہے۔ عطائے عرب جلائے کرب، فیوز عجب بغیر طلب۔ میری عادت نہیں ہے کہ میں کہوں گا کہو سبحان اللہ، زور سے کہو سبحان اللہ، تو ذرا اونچا کہو تو سبحان اللہ، تو سب مل کے کہو، تو ہاتھ اٹھا کے کہو، دایاں ہاتھ تو بایاں ہاتھ تو دونوں ہاتھ۔ میں نہیں کہتا، میں صرف نعت پڑھتا ہوں، اور جب کسی کو سمجھ میں آتی ہے نا تو خود بخود بندہ کہہ دیتا ہے سبحان اللہ۔ مزہ بھی تب ہے نا بندہ دل سے کہے، میں کہوں تو آپ کہہ دو گے، لیکن مزہ تب ہے جب بندہ سنے دل سے، اس نے استماع پیدا کرے، تو پھر نکلے گا سبحان اللہ۔ عطائے عرب جلائے کرب، فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، رب جہاں تمہارے لیے
یہ رحمت رب ہے کس کے سبب برب جہاں تمہارے لیے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا ہم زمین والے بڑے کرم والے ہیں الحمدللہ. ہم پر بڑا کرم ہے اللہ کا. یقین کرو گے کیوں ہم پر کرم کیوں ہے؟ کس بات کا کرم ہے؟ ہم پر کرم اس بات پر ہے کہ حضور ہمارے درمیان ہے. حضور زمین پر ہے. بھائی دیکھیے نا یہ اتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ کے محبوب ہم میں ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. اور جان لو تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں. تو حضور ہمارے پاس ہیں, آسمان پہ تو نہیں. نہ آسمانوں پر ہیں, نہ سدرا پر ہیں, نہ عرش پر ہیں. حضور ہمارے پاس ہیں. تو یہ جو عرش ہوا, سدرا ہوا, آسمان ہوئے, یہ ملائکہ ہوئے, یہ بھی تو سب حضور کے طفیلی ہیں. حضور کے نور سے ہی بنائے گئے نا سارے. تو یہ بھی تو کبھی چاہتے نا کہ اللہ ہم پر بھی کرم فرما. مولا کبھی وہ دن بھی دکھا کہ تیرے محبوب قدم ہم پر بھی آئیں, ہم بھی کبھی وہ سعادتیں حاصل کر لیں. مولا کوئی ہمیں بھی یہ موقع عطا فرما. تو معراج کی شب انہیں یہ چانس مل گیا. عاشق بنو. شب معراج یہ چانس جب ملا نا, اور جب خبر پہنچی نا کہ حضور آ رہے ہیں, حضور آ رہے ہیں, حضور آ رہے ہیں, تو ساتوں آسمان پر ملائکہ کی صف جو تھی, جو صفے باندھے کھڑے تھے, تجلیے حق کا صحرا سر پر, صلاۃ و تسلیم کی نچھاور, دو رویا قدسی پرے جما کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے. ساتوں آسمان کے فرشتے, اور پھر سدرا, اور پھر عرش, ان کی خوشی کا عالم کیا تھا. بھئی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ قیام کرتے ہیں, پہلے کھڑے ہوتے ہیں, پہلے اٹھتے ہیں, پھر اس کے بعد جھکتے ہیں, پھر رکوع ہوتا ہے نا, جھکو, پھر سجدہ کرتے ہیں. تو قیام پہلے, اٹھنا پہلے, رکوع بعد میں, اور سجدہ سب سے آخر. یہی ہے نا طریقہ. تو اب دیکھیے جب حضور کی خبر پہنچی کہ حضور آ رہے ہیں, حضور آ رہے ہیں, حضور آ رہے ہیں, تو کیا ہوا؟ بفور صدا سمائے بدھا, بفور صدا سما یہ بدا, یہ سدرا اٹھا, یہ عرش جھکا, بفور صدا سما یہ بدا, یہ سدرا اٹھا, وہ عرش جھکا, اور صفوف سما نے سجدہ کیا, ہوئی جو اذان تمہارے لیے. صفوف سما نے سجدہ کیا, ہوئی جو اذان تمہارے لیے. وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا سبا وہ چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کہ دن وہ بھلے, اور لیوا کے تلے سنا میں کھلے, لیوا کے تلے سنا میں کھلے. رضا کی زبان تمہارے لیے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا. دیکھیں مجھے 1 گھنٹہ ہو گیا پڑھتے ہیں, 1 گھنٹے میں کلام کرتے ہیں, 1 2 3 4.
4 کلام ہو سکے اور مجھے فہرست دی گئی تھی اتنی لمبی. ہاں میں چاہتا تو پڑھ سکتا تھا, مسئلہ نہیں تھا, 2-3 شعر پڑھ سکتا تھا میں, لیکن نہ آپ کو مزہ آتا نہ مجھے مزہ آتا. تو مجھے چونکہ ابھی 11 بجے پڑھنا ہے پتوں کی میں, تو میں تھوڑی دیر اور آپ کو دیتا ہوں میری طرف سے آپ کو, ٹھیک ہے. اب مجھے اپنے حساب سے پڑھنے دیجیے, میں پڑھتا ہوں, مختصر پڑھتا ہوں آپ کا کلام انشاءاللہ. تو امیر غرم میں فقیر عجم, تو امیر غرم, تو امیر غرم میں فقیر عجم, تیرے گل اور یہ لب طلب ہی طلب, تو عطا ہی عطا, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا. تو امیر غرم میں فقیر عجم, تیرے گل اور یہ لب میں طلب ہی طلب, تو عطا ہی عطا, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا. الہام جاوا ہے تیرا, الہام جاوا ہے تیرا, قرآن امام ہے تیرا, منبر تیرا عرش بری, منبر تیرا عرش بری, یا رحمت للعالمین. تو کجا من کجا, تو کجا من کجا. خیر البشر, خیر البشر رتبہ تیرا, خیر البشر رتبہ تیرا, آواز حق خطبہ تیرا, آفاق تیرے سامعین, یا رحمت للعالمین. تو کجا من کجا, تو کجا من کجا. تو حقیقت کا صرف احساس ہوں, تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں. تو حقیقت کا میں صرف احساس ہوں, تو حقیقت کا میں صرف احساس ہوں, تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں. میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر, میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر. سدرۃ المنتہا, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا. وہ ہے احرام انوار بادے ہوئے, بادے ہوئے, بادے ہوئے, میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے, میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے. کعبہ عشق تو میں تیرے 400, کعبہ عشق تو میں تیرے 400, کعبہ عشق تو کعبہ جاں بھی, کعبہ
دل بھی تو ساڈا دل بھی تو دلدار بھی تو ساڈا مان دے ساڈا دل بھی تو دلدار بھی تو کل نبیاں دا سلطان بھی تو نالے عرشاں دا مہمان بھی تو تے میں مکتی گل مکا دیواں ساڈا دین بھی تو تے ایمان بھی تو کعبہ عشق تو میں تیرے جار سو تو اثر میں دعا تو کو جا تو جا من کو جا تو جا من کو جا تو جا من کو جا زندگی دا مزہ وے سرکار دے بوئے تے زندگی دا مزہ وے سرکار دے بوئے تے زندگی دا مزہ زندگی دا مزہ آوے سرکار دے بوئے تے موت آوے تے سر ہوئے موت آوے تے سر ہوئے سردار دے بوئے تے موت آوے تے سر ہوئے سردار دے بوئے تے زندگی دا مزہ وے سرکار بوئے تے جنوں نسبت پاکاں دی مل جائے وہ جنتی ہے اور قرآن پڑھو وہ قرآن پڑھو ہاں قرآن پڑھو لیکن حضور کے عشق کا چشمہ لگا کر پڑھو تب سمجھ پڑے گی قرآن کی قرآن کی سمجھ تب پڑے گی نا قرآن جب حضور کا عشق ساتھ رکھ کر پڑھتے نا تو پھر موتی نکلتے ہیں اصحاب کہف غار میں گئے ظالم حاکم کے خوف سے چلے گئے چھوڑ کر تو ایک کتا تھا کتا جس گھر میں کتا ہو رحمت کے فرشتے وہاں نہ آئے وہ کتا گیا ولیوں کے پیچھے جا کر وہ بھی ساتھ چلا گیا اس کتے کا ذکر قرآن میں ہے وہ قرآن میں وہ ذکر بھی ہے وہ کتا کیسے بیٹھا تھا یہ بھی قرآن میں ہے وہ قلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط اپنے آگے کے دونوں ہاتھ کو یہ پنجے تھے وہ کیسے نکال کے بیٹھا ہوا تھا یہ بھی ہے وہ کتا اب جائے گا جنت میں بلعم بن بعور کی شکل میں یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک شخص تھا بڑا زاہد عابد تھا لیکن اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوا تو اب وہ جائے گا دوزخ میں اور کتا اس کی شکل میں جائے گا جنت میں کتا جنت میں گیا ولیوں کے پیچھے کتا جائے تو جنتی ہو جائے اور ولی بھی کس دور کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں میں جو اولیاء ہیں ان کی یہ شان ہے کہ ان کے پیچھے کتا جائے تو جنتی ہو جائے تو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ کی امت میں جو اولیاء ہیں ان کی شان کیا ہوگی کچھ سمجھنے کی کوشش کیا کرو جنوں نسبت پاکاں دی مل جائے او جنتی ہے پاویں کتا ہوئے بیٹھا
کوئی خار دے بو ہے تے پاوے کوئی پاوے بیٹھا کوئی خار دے بو ہے تے کر لین ظلم جد بھی کوئی اپنی جانا تے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ اور جب یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے ہیں، گناہ ہو جائیں، معصیت کر بیٹھے ہیں، ظلم کر بیٹھے ہیں، جاؤ کا تیرے پاس آئیں، محبوب تیرے پاس آئیں، گناہ رب کے کیے، جاؤ کا یہ یاد رکھنا کہ جو بندہ نافرمانی کرتا ہے نا اللہ کی، تو وہ نافرمانی حضور کی بھی کرتا ہے. جو گناہ ہوتے نا، گناہ کرتا ہے بندہ تو وہ گناہگار رب کا ہی نہیں ہوتا بلکہ حضور کا بھی ہوتا ہے. اور یہ صحابہ کرام کا طریقہ رہا کہ جب بھی حضور کی بارگاہ میں آتے تو یہ عرض کرتے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ لاتے ہیں. یہ صحابہ کا طریقہ. اللہ فرماتا جاؤ کا وہ تیرے پاس آئیں، پھر پہلے حاضری، معافی تو بعد کی بات، پہلے تیرے پاس آئیں، پھر فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی بعد میں مانگیں، پہلے حاضری، اور حاضر ہو جائیں تو پھر اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے معافی چاہیں، اللہ سے استغفار کریں، بخشش چاہیں. پھر وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، رسول بھی ان کی بخشش چاہیں. ایسے ہی نہیں، پہلے حاضری، پھر معافی، پھر حضور بھی اگر چاہیں، حضور بھی اگر مانگیں ان کے لیے کچھ سفارش کر دیں، اپنے لبوں کو ہلائیں، تو پھر کیا ہوگا؟ لا وجد اللہ، تو وہ ضرور اللہ کو پالیں گے. کیسا پائیں گے؟ تواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والا ہی پائیں گے، بڑا رحمان پائیں گے، مہربان پائیں گے. آئیں گے تیرے پاس، پائیں گے رب کو. کر لین ظلم جد بھی کوئی اپنی جانا تیرا باکھے میں بخشاں گا. آؤ یار دے بو ہے تیرا باکھے میں بخشاں گا. آؤ یار دے بو ہے اللہ سے مانگو اللہ دے گا. یہ کیوں ادھر ادھر جاتے ہو؟ اللہ سے مانگو اللہ دے گا، بے شک اللہ ہی دے گا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے دے، اللہ ہی دے گا. لیکن اللہ ہی نے تو بتایا نا راستے. جاؤ کا پڑھو قرآن، یہ اللہ نے نہیں بتایا. معافی چاہیے، جاؤ کا تیرے پاس. ہاں میرے محبوب بھی اگر چاہیں گے نا تو پھر دوں گا. اے ہائے سمجھو. کر لین ظلم جد بھی کوئی اپنی جانا تیرا باکھے میں بخشاں گا. آؤ یار دے بو یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. سورہ حجرات میں اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، لا ترفعوا اسواتکم، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، فوق صوت النبی، میرے محبوب نبی کی آواز پر اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو. اللہ تو مومنوں کو ادب سکھا رہا. مخاطب کون ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. ایمان والوں کو ادب سکھایا جا رہا ہے، دربار رسالت کے ادب، آداب، کہ میرے نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو اور ایسے گفتگو نہ کرو جیسے آپس میں کرتے ہو. اس طرح سے بات بھی نہ کرو جب آپس میں کرتے ہو، اور اگر ایسا کرو گے تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، اور ایسے برباد ہوں گے انتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. تم اپنے زوم میں رہ جاؤ گے. نمازی، حاجی، زکاتی، مدرسے بنائے، مسجدیں بنائی، چلے پہ گیا، ادھر گیا، ادھر گیا، یوں کیا، ایسا کیا، ویسا کیا. یہ تم گمان میں رہ جاؤ گے اپنے، اور یہ برباد ہو جائیں گے. کس بات پر؟ صرف آواز اونچی کرنے پہ.
اور اس طرح بات کرنے پر اس طرح آپس میں بات کرتے ہیں. یہ ہے دربار رسالت کے آداب. جب یہ آیت نازل ہوئی تو سیدنا صدیق اکبر کی حالت یہ ہو گئی کہ آپ نے تو منہ میں پتھر رکھ لی اور اتنی دھیمی آواز بات کرتے کہ باتوں کو کہنا پڑتے. کیا کہا؟ اتنا آواز کس کر دی انہوں نے. کیا شان تھی صحابہ کی, کیا شان تھی صحابہ کی. سبحان اللہ. قرآن آیا ہو زائے عمل جاسن کوئی اچھا نہ دم مارے میرے یار دے بوے تے کوئی اچھا نہ دم مارے میرے یار دے بوے تے. بدکار دی میت نو لے جانا مدینے بدکار دی میت نو لے جانا مدینے وال بخشش لئی رکھ دینا غم خار دے بوہے. بے شک میں گناہگاراں بے شک میں خطا کاراں پر بڑھ جانی ہے گل میری سرکار دے بوہے بڑھ جانی ہے گل میری سرکار دے بوہے تے. علی علی دم دم مڑی علی 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 ہر دم علی 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 دم دم علی 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 ہر دم علی علی. صدیق کا دل بر حیدر حیدر فاروق کا پیارا حیدر حیدر عثمان کا دلارا حیدر حیدر سب کا پیارا حیدر حیدر. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی. اہل وفا کے دل کا اہل وفا کے دل کا سہارا علی 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 دم دم علی 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 ہر دم علی 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 دم دم علی 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 ہر دم علی علی. ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دل ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دل. ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دل جب سے ہوا ہے بیت ہمارا علی علی جب سے ہوا ہے بیت ہمارا علی علی حیدر علی علی دم دم علی 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 ہر دم علی علی. دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو. اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی اس واسطے ہے نام تمہارا علی 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 دم دم علی 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 ہر دم علی علی. اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس انشاءاللہ انشاءاللہ. اعظم
یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس. ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی. ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی. شیء للہ یا عبد القادر. شیء للہ یا عبد القادر. یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی. شیء للہ یا عبد القادر. یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی. ادھر بھی نگاہ کرو غوث اعظم. ادھر بھی نگاہ کرو غوث اعظم. ادھر بھی نگاہ کرو غوث اعظم. کرو دور رنج و الم غوث اعظم. شیء للہ یا عبد القادر. یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی. شیء للہ یا عبد القادر. یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی. کھلاتا پیلاتا ہے رب دوار. کھلاتا پیلاتا ہے رب دوار. کھلاتا پیلاتا ہے رب تو عالم. تجھے دے کے اپنی قسم غوث اعظم. شیء للہ یا عبد القادر. یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی. یا شیخ الجیلانی. یا شیخ الجیلانی. میرا ہر مرض دور ہو جائے پیارے. 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 کرو ایسا کر کے دم غوث اعظم. شیء للہ یا عبد القادر. یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی. شیء للہ یا عبد القادر. یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی. تیرا ہوں میں تیرا میرے اس کہے کا. تیرا ہوں میں تیرا میرے اس کہے کا. ہم کہتے ہیں ہم کس کے ہیں؟ غوث اعظم کے. ہم کس کے ہیں؟ تیرا ہوں میں تیرا میرے اس کہے کا. سر حشر رکھنا بھرم غوث اعظم. شیء للہ یا عبد القادر. یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی. کہیں گر نہ جاؤں خدا را سنبھالو. کہیں گر نہ جاؤں خدا را سنبھالو. کہیں گر نہ جاؤں خدا را سنبھالو. میرے ڈگمگائے قدم غوث اعظم. شیء للہ یا عبد القادر. یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی. جیلا پائے گا دل عبید رضا کا. جیلا پائے گا عبید رضا کا. جیلا پائے گا دل عبید رضا کا. ذرا رکھ دو اپنا قدم غوث اعظم. شیء للہ یا عبد القادر. یا ساکن بغداد
یا شیخ الجیلانی یا شیخ الجیلانی مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یہ سہانی گھڑی چمکا پیغا کا چاند یہ سہانی گھڑی چمکا پیغا کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بےحد درود ہم فقیروں کی سرورت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام التقیٰ والنقا جلوے شان قدرت پہ لاکھوں سلام کاش بگشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين أكرم علينا بكرمك العظيم اللهم ربنا لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين كف أيدي الظالمين عنا يا حفيظ احفظنا ويسر أمورنا وحسن مرادنا وتمم تقصيرنا واشفنا واشف مرضانا وأصلح ذات بيننا وأهلك أعداءنا یا رب کریم پروردگار عالم ہماری حاجی کو قبول فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما آج کی اس پیاری محفل کے صدقے میں ہمارا شمار ہمیشہ کے لیے بخشے ہوں میں کر دے حتمی بخشش کر دائمی بخشش کر اللہ دائمی اور حتمی عزتیں عطا فرما ایمان کی سلامتی عطا فرما اے اللہ ہمارے بچوں ہمارے گھر والوں ہمارے دوست احباب کے ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کے ہر امتی کے یا اللہ ایمان کی حفاظت کر ہماری پریشانیاں مصیبتیں دور کر دے تنگ دستیاں دور کر دے بے اولادیاں دور کر دے نہ چاکیاں نہ اتفاقیاں چوریاں ڈکیتیاں راہزنیاں بے اولادیاں دور کر دے رب کریم پروردگار عالم خیر کو ہمارا مقدر کر دے یا رب کریم پروردگار عالم جس نیک مقصد کے لیے یا اللہ اس محفل کا انعقاد ہوا منتظمین محفل یا رب کریم ان کو اس کا نیک مقاصد میں نے کامیاب عطا فرما اور دنیا اور آخرت میں نے اس کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرما یا رب کریم منتظمین محفل یا رب کریم ان کے والدین کا سایہ ان کے سروں پر قائم و دائم فرما ان کی عمر میں برکت دے یا اللہ تو نے اولادیں دی ہیں بچے دی ہیں بچیاں دی ہیں رب کریم ان کی خوشیاں دکھا ان کے غموں سے بچا یا رب کریم ہمیں ہر قسم کے موذی امراض سے بچا ہم میں جو بیمار ہیں تمام کو شفا دے شفا کاملہ عطا فرما پریشانیاں دور ہوں مصیبتیں دور ہوں یا اللہ بھلائیاں ہمارا مقدر ہوں یا رب کریم زندگی دے شان و شوکت والی موت دے ایمان و عافیت والی یا اللہ تیری بارگاہ میں کبھی نہیں ہے رب کریم اور تو ہر چاہنے پر قادر ہے اے اللہ ہم پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کی موسلا دھار بارش فرما دے اے اللہ موسم کی شدتوں سے بچا اور رب کریم یہ اسموگ اور معاملات جو چل رہے ہیں یا اللہ اس کو صحیح فرما دے اپنی رحمت کی بارش عطا فرما دے تاکہ یہ اسموگ ختم ہو اور تیرے محبوب کے امتی بیماریوں سے بچیں پریشانی سے بچیں حادثات سے بچیں اے اللہ کرم کر تو کرم کرنے والا کرم کر جملہ جائز مرادیں پوری کر پاکستان کی حفاظت فرما
عالم اسلام کی خیر فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی یا اللہ تو مدد فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تمام بھائیوں کے لیے لنگر کا اہتمام ہے، لنگر کھا لیں. اور میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. آپ سے سنیے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، یقین کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بات تو سن لو میرے بچوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں میں نے ایک وقت گھنٹے کا وقت دیا تھا اور 1.5 گھنٹہ ہو گیا نا. تو چونکہ مجھے نکلنا ہے، مجھے 11 بجے پہنچنا ہے نا، تو میں چاہوں گا کہ میں اپنے وقت پر پہنچ جاؤں. بڑی مہربانی پلیز ہے، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں. اللہ خوش رکھے.